انشاءاللہ العزیز بالکل یقین ہے مسلمانوں کے لیے بہت ہی عظیم و شان اور بابرکت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والا یہ دن ہے جس کو یوم النحر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اہل اسلام پوری دنیا میں جہاں کہیں بستے ہیں اپنے وسائل سے اللہ کے حضور جانوروں کو خرید کر یا پال کر اللہ کے راستے میں ان کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ اصول اور طریقہ کار ہمیں بتلایا گیا ہے۔ قربانی کا لفظ اصل میں قربت سے ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی قربت کو حاصل کرنا۔ عبادات کے زمرے میں ہم جتنے بھی احکامات بجا لاتے ہیں ان سب کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے آپ کو کرنا ہے، اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ماہ صیام کے روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نفلی عبادات کرتے ہیں، اپنے مالوں سے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات اللہ کے حضور ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ بڑے وسائل جمع کر کے اور خرچ کر کے ہم بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، اس کے حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر حج کے تمام ارکان بجا لاتے ہیں۔ ان ساری عبادات کے پیچھے کون سی ایسی تحریک کار فرما ہے کہ وہ ہمیں ان عملات کو انجام دینے کے لیے اکساتی رہتی ہے؟ کہیں ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہم رفائی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہم ناراض بہن بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور دیگر احباب کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں پہ کچھ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں اچھا ہو جائے۔ اس کے پیچھے کون سی ایسی حرکت ہے، کون سی ایسی تحریک ہے، کون سی ایسی قوت، طاقت اور توانائی موجود ہے جو ہمیں ان اچھائیوں کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اکساتی ہے؟ وہ قوت، وہ طاقت، وہ توانائی یہی ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کی خوشنودی، اس کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ان نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ دے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد قربانی کا، یہ ہے اصل مقصد اپنے مال کو خرچ کرنے کا، اور یہی اصل مقصد ہے
اتنے قیمتی جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ باقی رہی بات بکرا، چھترا یا گائے، اونٹ، جس کو بھی اپنی ہمت کے مطابق اللہ کے حضور پیش کیا ہے، تو یہ واضح تک احکامات موجود ہے کہ گوشت بنا کر اس کا آپ نے خود کھانا ہے، اس سے جتنا بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے، اس کے چمڑے کو اپنے استعمال میں آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کا جانور ذبح کر کے تو رکھ چھوڑا ہے وہ اللہ کی طرف سے جائے گا، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ پھر اتنا بڑا اجر اور ثواب گوشت تو ہم پہلے بھی کھاتے ہیں، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، ہفتے میں کھا لیا، مہینے میں کھا لیا، 2 ماہ کے بعد کھا لیا۔ تو پھر یہاں پر خالصتاً قربانی کر کے، جانور خرید کے، پال کے، پوس کے، اس کو ذبح کر کے، اس کا گوشت بنا کے کھانے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا۔ اس کے پیچھے کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے، کون سی توانائی ہے، کون سی ایسی تحریک ہے جو ہمیں یہ کام کرنے پہ اکسا رہی ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ اللہ کو آپ کی قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا بلڈ پہنچتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ خود استعمال کر لیتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ آپ کے دل کا تقویٰ ہے۔ آپ نے جو قربانی کی ہے اللہ کے راستے میں، آپ کی نیت کیسے؟ آپ کی نیت کے اندر دکھلاوا تو موجود نہیں، کوئی ریاکاری تو موجود نہیں ہے، یا اپنے آپ کو سوسائٹی اور معاشرے میں بڑا کر کے دکھانا تو نہیں چاہتے، یا کوئی روپے پیسے کی دوڑ تو آپ کے اندر موجود نہیں، یا اپنے آپ کو بطور سرمایہ کار آگے لا کر پیش کرنا چاہتے۔ اگر یہ بتائے گئے تمام عواملات یا اس جیسے اور عواملات آپ کے اندر موجود ہیں تو یاد رکھیے اتنے مہنگے اور اتنے خوبصورت جانور قربان کرنے کے باوجود بھی ثواب سے محروم۔ اگر اس کے اپوزٹ ان تمام چیزوں کا آپ کے دل میں کوئی شائبہ نہیں ہے، صرف دل کے اندر اخلاص اور خلوص اور نیت یہ ہے کہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جتنی ہمت، توفیق اور طاقت اللہ نے عطا کی ہے اپنا جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ چل جائے کہ بڑا مہنگا جانور سرمایہ کاری کے دور کے اندر آ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خاطر یہ معمولی سا جانور لے کر بھی اگر اللہ کے ہاں قربان کیا گیا ہے لیکن اس جانور سے بھاری ہے تو کروڑوں روپے کا خریدا گیا، اس کے اندر ریاکاری کا عنصر موجود ہے، اس کے اندر اپنی برتری آپ نے دکھائی ہے، اس کے اندر خلوص نیت ختم ہو چکا ہے۔ یہ معمولی سا جانور لے کر صرف نیت کے اندر اخلاص موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہے، تو خدا کی قسم یہ جانور آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے، اس جانور کو جس کو آپ نے قربان کیا ہے اس کو یوں ہی ترازو میں تول دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا بول اور دراز بھی ترازو میں تولا جائے گا، اس کے بعد ہر چیز ترازو میں تولی جائے گی، اور آپ کے لیے اس کے اعمال کے مطابق اللہ اجر اور ثواب عطا کرے۔
اگر نیت کا اخلاص موجود نہیں ہے، ریاکاری موجود، دکھلاوا موجود ہے، یا اس جیسے معاملات موجود ہیں، تو یہ قربانی اللہ کے ہاں بالکل بھی قبول نہیں۔ قرآن مجید قربان حبیب میں اس قربانی کی مثال کو پیش کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ کسی معاملے میں ان کا جھگڑا ہو گیا، طے یہ پایا کہ ہم اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، اور پورا یہ ڈال لیتے ہیں کہ جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہ اپنے مطالبے میں سچا ہوگا۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ ایک نے بڑا خوبصورت مینڈا، بڑا خوبصورت دیا، اس کو ذبح کر کے اونچی چٹان پہ پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ چھوڑا۔ اصول یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا کر کے راکھ کر دی، اور یہ نشانی ہوتی کہ اس بندے کی قربانی کو اللہ نے قبول کر دیا۔ موقع بھی فیصلہ ہو جاتا، کوئی دیر اندیر سویر کی بات نہ ہوتی۔ ایک بھائی نے مینڈا بڑا خوبصورت قربان کیا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا، دوسرے نے یہ گندم کے سٹے جو مرجھائے ہوئے توڑ کر اس نے بھی اونچائی پہ رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے جب ہم کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتے ہیں نا، تو اس کے چائے پانی سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ میزبان کا ایسا رویہ ہمارے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سینس آپ کو ہیومن کہ آپ اگلے بندے کی مہمان نوازی سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اس بندے نے ہماری جو قدر مدارت کی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیسے چل سکتا۔ سیانے لوگ وہی چائے پانی سے اندازہ کر کے رشتہ داری آگے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، بڑی بے نیاز ہے، وہ تو دلی حالات کو جانتی ہے، اس کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا جب عبادات کی بات آئی ہے تو یہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے اندر صرف تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ماہ رمضان کے روزوں کی بات آئی ہے تو لعلکم تتقون کے الفاظ ہیں کہ ایمانداروں روزے تم رکھ رہے ہو میرے حکم کے مطابق، تو مجھے تمہارے اندر یہ چیز چاہیے، دلوں کے اندر اخلاص اور تقویٰ موجود ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں تو پروردگار کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس بندے کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے، یہ کیسا رکھنا چاہتا ہے، اس بندے کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے اور یہ کیسا رکھنا چاہتا ہے۔ اس خوبصورت مینڈے کو آگ آئی، جلا کر کے راکھ کر دیا، دوسرے جس نے گندم کے سکے رکھے ہوئے تھے اس کے قریب بھی آگ نہ گئی۔ اب وہ جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا تو ظاہر بات ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو، اس نے بڑا اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرا جس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا نہیں میں یہ فیصلہ مانتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہاری قربانی قبول ہو جائے اور میری قربانی قبول ہی نہ ہو۔ اب ہم لڑائی کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اس دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ بہرحال خلوص نیت یہاں پر بھی موجود تھا کہ اس نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنا مینڈا پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند احسانات امت محمدیہ پر ارشاد فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کا بدلہ پیچھے رکھا ہوگا، اور وہ
برائی ہے جو برائی کا جو اللہ تعالیٰ نے بدلہ عطا کرنا ہے وہ بھی قیامت کے روز. یہ امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے کیا. اگر ہمیں بھی موقع پر ایک پتہ چل جاتا کہ میری قربانی قبول ہے یا نہیں قبول تو خدا گواہ ہے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کرتے. ہم کسی کے ساتھ بات تک کرنے کے قابل نہ رہتے. اور تو اور ہو سکتا ہے ہماری مائیں ہمارے باپ بھی ہمیں قبول نہ کرتے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان موجود ہے کہ اس نے ان اعمال کا بدلہ دینے کے لیے قیامت کا روز بنایا. اس کے پیچھے یہی حکمت کا فرمان ہے. تو بار بار جو الفاظ گردش میں ہیں، بار بار جو چیز گردش میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور اس کے اندر چھپی ہوئی حکمت، اس کا فلسفہ جو یوم النحر کے دن عوام الناس مسلمان اپنے اپنے جانور اللہ کے حضور قربان کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے، اسلام یہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ اپنے مال کو اپنے پاس روک کے رکھیں. کہاں سے مویشی چلتے ہیں، کن کن منڈیوں سے ہو کر آپ تک پہنچتے ہیں، اور پھر ان کو ذبح کرنے والے کسائی حضرات کہاں کہاں سے آ کر محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنی اجرت پاتے ہیں. دوست احباب میں آپ تقسیم کرتے ہیں، عزیز رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، غرباء، مساکین اور محتاج افراد کو یہ گوشت دیا جاتا ہے. اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کیا جاتا ہے. یہ ایک اکنامیکل چین ہے کہ کہاں سے جانور چلتا ہے، کہاں پہ آ کے سیل کیا جاتا ہے، کتنے افراد کا رزق، کتنے افراد کی معیشت اس ایک جانور سے وابستہ ہے. کہ سال کے بعد جو گھن چکر اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں اس کے پیچھے یہی بات کار فرما. سارا سال لوگ اس عید کے لیے اپنے اپنے جانوروں کو پالتے ہیں اور پھر منڈیوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ اچھے دام ہمیں مل سکے. پورے سال کی کمائی کا دار و مدار ان کی مویشی پالنے پر موجود ہے. ان اوپر والے علاقوں میں چلتے جائیں، جنوبی پنجاب کی طرف یا سندھ کے بلوچستان کے علاقے کی طرف یا اس طرف شمالی علاقہ جات کی طرف، سب سے زیادہ کاروبار لوگوں کا یہ مویشی پالنا. پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ اس کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ آپ اپنے مال، اپنے دولت کو اپنے پاس سیو کر کے نہ رکھیں، باہر نکالیں تاکہ آپ کے ان پیسوں سے لوگ خوشحال ہو سکے. ہمیشہ اکنامکس اس وقت ڈوبتی ہے، معیشت اس وقت ڈوبتی ہے جب بڑے بڑے سرمایہ دار اپنی رقموں کو روک لیتے ہیں. پھر صرف آپ اور میں ہی نہیں بلکہ ملک و ملک تباہ ہو جاتے ہیں. اسلام یہ بات نہیں چاہتا. اس کے بعد دوسری بڑی بات، اس کے اندر حکمت اور دانائی یہ پوشیدہ ہے. اس عید والے دن اپنی اناؤں کو قربان کرنا بھی سیکھیں. جو ہم نے جھوٹی انائیں اپنی بنا رکھی ہیں اور غلاف بنا رکھا ہے، اس کے باہر نکلیں. اپنے بہن بھائیوں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جن سے قطع تعلق ہی کیے رکھی ہے، عید کا روز ہے، ان کے پاس جائیں، ان کی خوشیوں میں شریک بھی ہوں، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک بھی کریں. قطع تعلقی کا قطعی طور پر اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ شخص کسی بھی صورت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ تیسری بڑی حکمت اور فلسفہ، اسلام کا ایک رکن عظیم ہے جہاد، مال کے ساتھ جہاد بھی، اپنی جان کے ساتھ جہاد بھی، جو اقسام شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتلائی ہے جد و جہد کے لیے، کوشش اور کاوش کرنے کے لیے، سرفرست میں مال اور جان، یہ اس لیے بنیادی طور پر قربانی کو آپ کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے، تاکہ کل کو اگر ایسا موقع بنے تو آپ مال اور جان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی اور لمحے کے اللہ کے حضور قربان کر سکیں۔ اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معه السعي، چھوٹے سے تھے 6 سال سے لے کر 11 سال تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی بڑا سعادت مند تھا، کہنے لگا ابا جی آپ کو عام انسان تو نہیں ہے، عام انسان کی خواب ہو تو ان کو بات کر بھی لیتے ہو، چل یار آپ اللہ کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر ہیں، اور یہ شریعت کا قانون ہے کہ رؤیت انبیاء وحی، انبیاء پر جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وحی کی کئی اقسام، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ حکم دے سکتے، تو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آپ نے خواب دیکھا ہے تو آئیے اپنی خواب کو عملی جامہ پہنائیے، رہی میری بات انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں پائے۔ یہ ہے اصل میں حکمت، یہ تھی دانائی، یہ تھا فلسفہ اس قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا حضرت ابراہیم کی اور اسماعیل کی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رہتی قیامت تک مسلمانوں کے لیے اس ابراہیم اور اسماعیل کی یاد کو یادگاری بنا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ باپ بیٹے نے وہاں پر قربانی کی اور آج اس کی یاد میں ہم اپنے جانوروں کو یہاں پر قربان کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو حکمت پنہا ہے اپنی خواہشات، آئیے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹیں، اپنی انا پرستی کو چھوڑیں، اپنے یہ جو جھوٹے معاملات اپنے بنا رکھے ہیں ان سے باہر نکلیں، پھر قربانی کا مزہ بھی۔ اگر یہ کیس ہمارے اندر قربانی کا نہیں آیا تو پھر ہمیں اپنے آپ پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔